جشن غوث اعظم ہے دھوم سے مناؤں گا، گیارہویں آئے گی میں جھومتا جاؤں گا۔ مرحبا مرحبا غوث اعظم، مرحبا مرحبا غوث اعظم۔ بڑی پیر گیارہویں آئی، بڑی پیر گیارہویں آئی، بڑی پیر گیارہویں آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القادر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہال الدین الاتاری الشاذلی القادری کی جانب سے پروگرام اختصار بسلسلہ کرامات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اختصار پروگرام کے اندر میں مسلسل غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہوں، اور آئیے آج ایک ایسی کرامت آپ کو سناتا ہوں کہ جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور دل شاد ہو جائے گا اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ اچھا، یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں اس میں بہت سارے بزرگوں کا نام لکھا ہے نا، یعنی حوالے کے حوالے سے، یعنی یہ سارے بزرگ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جو نا اس واقعے کے جو ہے چشم دید گواہ ہیں، جس میں مطلب یہ ہے کہ ابو محمد بن ابی القاسم احمد بن محمد بن شیخ ابو القاسم ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ احمد بن محمد بغدادی حرمی اور بہت سارے بزرگ ہیں، شیخ ابو الحفظ اور شیخ ابو العباس اور شیخ سیف الدین عبد الوہاب، سب کے سب اپنے اپنے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جن بزرگوں کا نام لیا میں نے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہم کو واعظ سنا رہے تھے، تب ایک نوجوان خوبصورت آیا اور شیخ کے پاس ایک طرف آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے ولی اللہ، تم کو سلام ہو، میں ماہ رجب ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو خوشخبری سناؤں اور آپ کو خبر دوں کہ جو معاملات مجھ سے ہونے والے ہیں یہ مہینہ لوگوں پر بہتر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رجب کے مہینے میں نیکی کے سوا لوگوں نے اور کچھ برائی نہ دیکھی، یعنی جب یہ مہینہ آیا رجب کا تو اب لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں نے اس رجب کے مہینے میں صرف نیکی ہی کی، اور جب اتوار کا دن ہوا اور وہ مہینہ گزر گیا تو ایک بد شکل شخص آیا، اس وقت بھی ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر کہا کہ اے ولی اللہ، تم کو سلام ہو، میں شعبان کا مہینہ ہوں اور آیا ہوں کہ آپ کو خوشخبری نہ سناؤں اور آپ کو وہ امور بتلاؤں کہ جو مجھ میں ہونے والے ہیں، یعنی جو جنگ و جدال، جھگڑے، فسادات اور دیگر چیزیں ہونے والی ہیں۔ بغداد میں بہت لوگ مریں گے، حجاز میں گرانی ہوگی، خراسان میں تلوار چلے گی، سو ویسے ہی ہوا جیسا کہ شعبان میں وہ شعبانی شخص نے بتایا۔ بغداد میں بڑی بیماری پڑی اور خراسان میں تلوار چلی، اور شیخ چند روز پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند روز رمضان شریف میں بیمار رہے۔ جب شعبان گیا تو رمضان آ گئے۔ جب پیر کا دن ہوا اور 29 رمضان شریف کی ہوئی تب بھی آپ کے پاس شیخ علی اور شیخ نجیب الدین عبد القاہر سہروردی اور شیخ ابو الحسن اور دیگر جو ہیں وہ لوگ جو ہے غوث پاک کے پاس موجود تھے۔ تو ایک شخص خوبصورت باوقار آیا اور کہنے لگا، السلام علیکم یا ولی اللہ، میں رمضان شریف کا مہینہ ہوں، آپ کی خدمت میں اس بات کا عذر کرتا ہوا آیا ہوں کہ جو مجھ میں مقدر ہے اور میں آپ کو رخصت کرتا ہوں، یہ میرا آخری آپ سے ملنا ہے۔ پھر وہ چلا گیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اگلے سال ربیع الثانی میں انتقال فرمایا اور اگلے رمضان شریف انہوں نے نہ پایا۔
تو دیکھا پیارے اسلام بھائیو، اسی طرح مطلب یہ کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو ہے مختلف جو ہے وہ مہینے تشریف لے کر آتے تھے اور پورے مہینے کی خبر دیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا ہے، کہیں خوشخبری تھی تو کہیں بدخبری تھی، تو بہرحال جو بھی تھے وہ سب دیتے رہے، اور وہ جیسا اس نے خبریں دیں اور لوگوں نے سنا اور ویسا ہی دنیا کو پایا۔ تو الحمدللہ یہ تمام اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دنیا کا ایک نظام چلاتا ہے الحمدللہ۔ اور اگر ایک ولی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر دوسرے ولی کو منصب دے دیا جاتا ہے، تو یہ سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا اسی طرح جب تک میرا رب چاہے گا۔ تو الحمدللہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، الحمدللہ جو آپ کی شان ہے وہ کسی کی شان نہیں، اور اسی شان کے سبب ہماری یہ محفل 12 نومبر کو ہونے والی ہے 2023 بروز اتوار، جو سالانہ بڑی 11ویں شریف میں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس محفل کے اندر جو ہے جو لوگ آتے ہیں اپنی مرادوں کو پاتے ہیں الحمدللہ۔ بلکہ پچھلے سال کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں موجود تھے تو 11ویں شریف کا کام کروا رہے تھے، ایک ایسا شخص ہمارے سامنے آیا، بلکہ 2 شخص میرے سامنے ایسے آئے تھے، ایک نہیں آیا تھا، 2 شخص میرے سامنے آئے تھے، اور وہ میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ دونوں کے ایک ہی منشا تھی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی، ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی، اور ہم نے یہاں آ کر دعا کی اولاد کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے، اس محفل کے توفیل عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نا ہمارے ہاں اولاد عطا فرما دی۔ دوسرے شخص نے بھی یہ کہا کہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اولاد سے نوازا ہے۔ تو پھر کچھ لنگر کے کچھ پیسے سے انہوں نے ہمارے کو دیے، وہ ان کی محبت و عقیدت تھی، تو وہ ہم نے 11ویں شریف کے اندر جو ہے ان کی جانب سے ملا لیے تھے۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مجلس سبیل میں حصہ لینا تو بے شک آپ آ جائیں۔ ہم نے 16,000 روپے کی دیگ رکھی ہے، 200 دیگ کرنے کی نیت رکھتے ہیں الحمدللہ کہ 200 دیگ کا ہم لنگر بھی کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہماری بڑی 11ویں شریف جو ہے وہ بریانی والی نہیں، اللہ کو راضی کرنے والی 11ویں ہے، اللہ کو راضی کرنے والی 11ویں ہے، اللہ سے کی محبت پانے والی 11ویں ہے، اللہ کے نبی کی محبت پانے والی 11ویں ہے، اولیاء کرام کی محبت پانے والی 11ویں ہے، اپنی بگڑی بنانے والی 11ویں، اپنی بخشش و مغفرت کروانے والی 11ویں شریف ہے۔ یہ 11ویں شریف وہ 11ویں نہیں کہ آپ کھا پی کے چلے جاؤ، نہیں، اللہ کو سے اپنی بات منوا کے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میرے رب عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ الحمدللہ جو بھی رب سے ہم چاہیں گے ہمیں رب العالمین عطا فرمائے گا، اور رب ہی عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے مانگنے کے لیے ہم سالانہ بڑی 11ویں شریف میں جو ہے شرکت کریں گے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اول تاخر اللہ کا ذکر ہوگا، اور وہ کام ہوتے ہیں الحمدللہ ہماری اس محفل کے اندر کہ جس سے ہماری دعائیں اور حاجتیں تمنائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ضرور تشریف لائیں گے اور میری اس دعوت کو آپ عام کریں گے۔ میرا سلوگن ہے، بلکہ ہمارا جو سلوگن میرا کیا یہ آپ کا بھی ہے، کیونکہ آپ بھی سرکار کی امتی ہیں، آپ بھی سرکار کی امت کا بھلا کریں، یعنی دعوت کو عام کریں، امت کا بھلا کریں۔ تو اس کی دعوت کو عام کیجئے اور امت کا بھلا کیجئے، اور ایسا نہ ہو کوئی نہ کوئی رہ جائے۔ آپ کا کوئی کام ہو تو اس کو آگے پیچھے کریں، بس یہاں آ جائیں اور ڈھیروں رحمتیں، برکتیں، عنایتیں، فیضان غوث یا فیضان اولیاء کرام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی کرم حاصل کرنے کے لیے، خصوصی رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔